کھلتے نئے ہیں ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا اتاری مدنی دارالکتب القدسیہ کا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خلیفہ امیر اہل سنت سے پہلا سوال جو ہے میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں حضور کہ کیا انسان اپنی زندگی کے اندر اس انداز سے جو ہے وقت گزار سکتا ہے کہ یہ صبر بھی کرے، یہ تحمل بھی اختیار کرے اور اسے لوگ بزدلی کا طعنہ بھی نہ دیں؟ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں یا جو لوگ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، انتقام نہیں لیتے، بدلہ نہیں لیتے، اور ان کی طبیعت میں عفو ہوتا ہے، درگزر ہوتا ہے، معافی ہوتی ہے، ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یا تو یہ بزدل ہیں یا یہ یوں بولیے کہ اپنا حق جو ہے یہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ بندہ صبر کو، برداشت کو، معاف کرنے کو بھی جو ہے وہ اپناتا رہے اور یہ اس طرح کے جو طعنے ہیں یہ بھی لوگوں سے نہ سنیں؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ دنیا ہے کہ اب بعض اوقات جو ہے نا یہ دنیاوی لوگ جو ہے نا یہی بندے کو مروا دیتے ہیں۔ یہی دنیاوی لوگ جو ہے بندے کو جو ہے وہ گناہ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، دیکھا گیا ہے۔ یہ بھی کچھ ہی عرصے پہلے کا واقعہ ہے کہ کسی نے کسی پر جو ہے وہ فائرنگ کر دی اور ان کو شدید زخمی کر دیا۔ اب یہ ہوا کہ چونکہ وہ دعوت اسلامی تو دعوت اسلامی ہے، تو یوں ترکیب بنی، ان سے رابطہ وغیرہ تھا اور یہ ترکیب بنی تو ان کو ذہن دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ بدلہ نہ لیں۔ اب چونکہ وہ لوگ بھی بالکل کہ ہم بھی بدلہ لیں گے، اچھا اب وہ لوگ تو تیار ہو گئے، ٹھیک ہے ہم بدلہ نہیں لیں گے، مگر جو دیگر جو لوگ تھے نا چڑھانے والے، ارے لوگ کیا کہیں گے، اور آپ کے اندر کیا طاقت نہیں ہے، آپ کیا بدلہ نہیں لے سکتے؟ خیر الحمدللہ الکریم ہوا یہی کہ الحمدللہ الکریم انہوں نے بدلہ نہیں لیا اور صلح کر لی۔ واہ! تو واقعی شیطان جو ہے نا وہ تو کئی ذریعوں سے آتا ہے، کئی راستوں سے آتا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا فساد جو ہے نا یہ بڑھے۔ اگر فساد ہو رہا ہے تو یہ بڑھے، اگر فساد نہیں ہے تو فساد ہو۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے نا وہ عفو درگزر کے فضائل پر غور کرنا چاہیے واہ! اور اس کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ یا مرحبا، کیا زبردست جواب دیا۔ اور حضور وہ کہا جاتا ہے کہ الاناء ترشح بما فیہ، برتن میں سے وہی نکلے گا جو اس کے اندر ہے۔ تو جس کے پاس یہی باتیں ہیں تو وہ ایسے ہی نکالے گا کہ تم بکری بن گئے ہو، یہ بن کے اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ یہ الفاظ میں نے سنے ہیں، یعنی لوگوں کو بولتے ہوئے کہ تم تو جو ہے وہ بالکل بکری بن گئے ہو، بھیگی بلی بنے ہوئے ہو، اور سامنے والا بھی صرف کیا کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے۔ تو اس پر اپریسیشن کرنے کی بجائے، اس پر اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے معاذ اللہ اس کو پرووک کر رہے ہیں، اس کو چڑھا رہے ہیں، تو یہ لوگ حضور اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں اور اس کو بھی نقصان کر دھکیلنے کی کوشش ہی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ یہ ایسے موقع پر پھر کیا کریں؟ دیکھیں بولنا تو ہے، کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی ہے۔ دیکھیں مجھے اس پہ یاد آ رہا ہے جنگ بدر کا سبب۔ جنگ بدر کا سبب بھی جو ہے وہ یہی بنا تھا، کفار کے جو لشکر کا جو امیر تھا نا، ان لوگوں نے اس سے بات کی، لوگوں نے اب اس نے جو ہے نا وہ حامی بھر لی، کہا ٹھیک ہے ہم جو ہے نا افہام و تفہیم سے کام لیں گے اور ہم یوں جنگ نہیں کریں گے۔ اتنے میں ابو جہل کے جس کی شامت آنی تھی، جو کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب کہ آپ علیہ السلام نے ایک دن پہلے ہی شام کے وقت فرما دیا تھا کہ کل جو ہے نا یہ فلاں یہاں مرا ہوا ہوگا، فلاں یہاں مرا ہوگا، فلاں یہاں مرا ہوا ہوگا، فلاں یہاں پڑا ہوا ہوگا، اور لکیر کھینچ دی تھی۔ اور راوی کہتے ہیں کہ جہاں جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی تھی
اس سے جو نا ایک رتی بھی جو نا 1 انچ یا 1 رتی بھی جو نا وہ لاش آگے پیچھے نہیں تھی. صحیح اور ہے. یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے. صحیح. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا. تو خیر اب جو ہے نا ابو جہل یہ جو ہے نا وہ اس نے جو ہے نا بڑا تہلکہ مچایا. اس نے کہا کہ ہمارا جو لشکر کا امیر ہے نا یہ نامرد ہے, یہ ڈرپوک ہے, یہ ڈر گیا ہے, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے. اس کو جو ہے نا بڑا اکسایا اور پھر یہ سارا جو ہے نا پھر جو ہے نا وہ جو ان کے جو آیا تھا نا لشکر جو جماعت آئی تھی لڑنے کے لیے کفار کی, جی ان میں جو ہے نا پھر یہ کہ نہیں ہمیں لڑنا ہے, یوں پھر یہ مار کھا کے گئے. تو واقعی یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ اگر بدلہ لینے پر دیکھو بدلہ لینے پر قادر ہے اور معاف کرے اور عفو درگزر سے کام لے تو ہی ظاہر ہے کہ اس کو مرد کہا جائے گا. وہ ہے نا کہ مرد میں وہی ہے کہ بندہ قادر ہو بدلہ لینے پر اور پھر بھی معاف کر دے. اچھا اب یہ ہے کہ اگر کوئی بدلہ لینے پر قادر نہیں ہے بظاہر, تو اب ظالم یہ نہ سمجھے کہ یہ ابھی بدلہ نہیں لے سکتا تو میں جو کرنا چاہوں میں کر لوں. اس وقت ہوتا یہ ہے کہ تو ایسا پٹتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے کہ یار اس کے بارے میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکے تھے, کبھی دیکھا ہی نہیں تھا, کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور یہ دنیا اس میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ ظالم ظلم کر رہا ہوتا ہے, پر ایک ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا اور وہ پھر پورا کر لیتا ہے کام. تو ظالم کو چاہیے کہ آج اگر میں مظلوم پر ظلم کر رہا ہوں تو یہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ قادر مطلق ہے, جو کہ قہار ہے, جو کہ جبار ہے, اس کی سلطنت وسیع ہے. اس کی جو سلطنت ہے نا اس سے کوئی بچ کے نہیں جا سکتا, اس کے حکم سے کوئی بچ کے نہیں جا سکتا. اگر اس نے میری پکڑ فرما لی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا. اور جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو اللہ کریم ہدایت دے, کیونکہ وہ ہے نا کہ جو اندر کا ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے. یہ اپنے اندر کا جو ہے نا اس کو صاف کریں, یہ اپنے اندر کا کلیئر کریں, تو انشاءاللہ الکریم اندر کا جب کلیئر ہوگا, اندر کا جب صاف ہوگا تو زبان پر اچھی باتیں ہی آئیں گی, اچھی چیزیں ہی آئیں گی. ٹھیک ہو گیا. کال لیتے ہیں حضور. تو میرا یہ سوال ہے بچوں کے نام کیسے رکھنے چاہیے؟ دیکھیں کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے جو ہے نا وہ اچھے نام رکھیں, کہ والدین کی طرف سے یہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا یہ پہلا اور بنیادی تحفہ ہے, اور بچہ جو ہے نا یہ عمر بھر اسی تحفے کو ساتھ رکھتا ہے, اسی تحفے کے ساتھ یہ قبر میں بھی جائے گا اور قیامت میں بھی یہ اٹھایا جائے گا. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, آدمی سب سے پہلا تحفہ اپنے بچے کو نام کا دیتا ہے, اس لیے چاہیے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے. تو بندہ جب بھی تحفہ دے نا تو اچھا تحفہ دے. یہ معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ فلمی اداکاروں کے نام پر نام رکھنے پر اپنے بچوں کا نام رکھنے پر جو فخر محسوس کرتے ہیں. بعض لوگ جو بعض کفار کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر رکھنا چاہیے, صحابہ کرام علیہم رضوان کے ناموں پر رکھنا چاہیے, اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے. فرماتے ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں, بے شک قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے. اپنے آبا یعنی باپ, اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے, لہذا اچھے نام رکھو. اب قیامت کے دن جب پکارا جائے گا, اب کسی کا ظاہر فلمی ایکٹر کے نام پہ ہوگا, کسی کا کسی کافر کے نام پہ ہوگا, تو اس کو کتنی شرمندگی ہوگی. تو باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے نام اچھے ناموں پہ رکھے. اب یہ نہ دیکھے کہ جو ہے وہ یہ تو پرانے نام ہیں, تو میں چاہتا ہوں یونیک نام رکھوں, تو ایسا نام رکھوں کہ لوگ جو ہے نا وہ واہ واہ کرنے لگے, یا سوچو بچار کرنے لگے, یا دیکھتے ہی رہ جائیں, یا دنگ رہ جائیں کہ واہ کیا نام رکھا ہے. تو پھر بعض اوقات کوئی میرے پاس کوئی ایسا آتا ہے نا, میں پھر ان کو کہتا ہوں کہ پھر آپ ایک کام کریں, آپ جو نا یونیک نام ہی رکھ لیں, خالی یونیک. جب آپ یونیک نام ہی رکھنا ہے تو یونیک ہی رکھ لیں. یہ اب تک ہم نے سنا نہیں کسی کا یونیک نام ہو ہمارے معاشرے میں. یونیک نام رکھ لیں, پتہ چلے گا پھر لوگ جو خود اس کو یونیک بنا دیں گے. ایسے ایسے نام ہیں حضور کے جن کو سن کر بندہ جو ہے وہ جن کے معنی پر غور کر کے کانپ اٹھے. یعنی میں باقاعدہ طور پر مجھے اس کا جو ہے وہ تجربہ ہوا ہے, آپ کو بھی
امید ہے اس لوگ بتاتے ہی ہوں گے، کہتے ہی ہوں گے آپ سے بھی، ناموں کے حوالے سے نام پوچھتے بھی ہیں آپ سے، اور آپ نام جو ہے وہ عطا فرماتے بھی ہیں، لیکن حضور ایسے ایسے نام جن کے معنی انتہائی غلط ہیں، یعنی میں سوچ رہا ہوں کہ میں وہ نام ابھی دوں کیسے، آپ اندازہ لگائیں، یعنی ایسا نام ہے جو نام رکھا ہوا ہے، بچی کا نام جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور وہ نام وہ کیا ہے کہ میں ابھی لینے میں مجھے جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، یعنی ایسے نام۔ اچھا پھر اللہ آپ اس کا سورس نکالیں، انتہائی غلیظ معنی اس کا، یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی انتہائی غلط اور بےہودہ مطلب معنی ہے، اور نام کیا ہے بچے کا جو ہے وہ نام رکھا ہوا ہے، ابھی کیوں رکھا ہوا ہے، ابھی نہ تو یہ محلے میں کسی کا ہے، نہ برادری میں کسی کا ہے، نہ رشتہ داروں میں کسی کا ہے، بس یہ نام جو ہے وہ کیا کر دیا ہے، یہ نام جو ہے وہ رکھ دیا ہے، وہ تو اللہ کی پناہ ہے۔ اس کا حل کیا ہے حضور؟ نام بھی تو کچھ یونیکنس بھی تو چاہیے نا بندے کو، کچھ منفرد بندہ کام کرے، کوئی ایسا کام کرے کہ جو پہلے کسی نے نہ کیا ہو، یہ بھی تو لوگوں کی ہوتی ہی ہے ایک سوچ۔ دیکھیں کہ المدینہ العلمیہ نے جہاں اتنے احسانات کیے ہیں، وہیں جو ہے ایک اور احسان بھی کیا ہے، نام رکھنے کے احکام نامی کتاب جو ہے یہ ہمیں المدینہ العلمیہ نے دی ہے۔ اس کتاب میں جو آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کے نام بھی ملیں گے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام بھی، اس میں یونیک نام ہیں، بالکل یونیک نام ہے۔ اسی طرح صحابیات کے بھی نام ہیں، آپ کو اس میں کئی یونیک نام مل جائیں گے۔ اب جیسے سالف، یہ بھی یونیک ہے، تمیم یہ بھی یونیک ہے، یہ میں نے 2 مثالیں دی ہیں، یا مرحبا، یہ دونوں صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام ہیں۔ سبحان ٹھیک ہے، اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یونیک نام ہو تو پھر آپ اس کتاب سے دیکھ لیجئے، تاکہ آپ کے نام جو نا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں، کیونکہ اچھے نام کا اچھا اور برے نام کا برا اثر ہوتا ہے، تو لہذا برے ناموں سے ہمیں بچنا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اچھے نام کا اثر نام والے پر پڑتا ہے۔ اچھا نام وہ ہے جو بے معنی نہ ہو، جیسے بدوا، طلبہ وغیرہ، اور فخر و تکبر بھی نہ پایا جائے، جیسے بادشاہ نام رکھنا، شہنشاہ نام رکھنا وغیرہ۔ اسی طرح برے معنی بھی نہ ہو، جیسے عاصی۔ اور بہتر یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے، یا صحابہ کرام علیہ رضوان کے، یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا اہل بیت عظام کے ناموں پر نام رکھے، جیسے ابراہیم، اسماعیل، عثمان، علی، حسن، حسین وغیرہ۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ عورتوں کے نام آسیہ، فاطمہ، عائشہ وغیرہ رکھے، اور فرماتے ہیں کہ جو اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے وہ انشاءاللہ الکریم بخشا جائے گا، اور دنیا میں اس کی برکات دیکھے گا۔ یا مرحبا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا، کال لیتے ہیں۔ آپ جامعۃ المدینہ میں کس مضمون کا مطالعہ شوق سے کرتے تھے؟ تفسیر اصول، تفسیر حدیث، اصول حدیث، فقہ، یا اصول فقہ؟ فقہ، کیونکہ مجھے شروع سے فقہ ہی میں دلچسپی ہے، اور چونکہ اگر دیکھا جائے تو خیر ہے کہ فقہ ہی کے ذریعے جو نا وہ نماز وغیرہ کا جو بھی ہے نا معاملات، یا جو بھی ہم دیکھیں عبادات وغیرہ کے معاملات بھی، اور معاملات بھی عبادات، کیونکہ جیسے وہ ہے نا نور العزا، اس میں کلام ہے صرف عبادات پر، عبادات ہیں، اور قدوری اس میں جو ہے عبادات بھی ہے اور معاملات بھی ہیں۔ آپ کی جو بھی نماز وغیرہ درست ہوگی وہ فقہ کے ذریعے ہوگی۔ روزہ اگر آپ نے درست کرنا ہے تو آپ کو فقہ کی مدد لینی پڑے گی۔ کاروبار اگر آپ قرآن و شریعت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق، تو فقہ ہی کے ذریعے آپ کر سکیں گے، کیونکہ فقہ جو بھی ہے وہ ذرا قرآن و حدیث سے نکلی ہوئی ہے، یہ سارے اصول، یہ سارے قرآن و حدیث سے نکلے ہوئے ہیں۔ جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بزرگان دین محمد یا احمد نام رکھنے کا حکم دیتے ہیں، اگرچہ پکارنے کے لیے کچھ اور نام رکھتے ہیں، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ دراصل یہ ہے کہ محمد اور احمد نام کے جو ہے وہ فضائل آئے ہیں احادیث کریمہ میں۔ ایک جو ہے وہ فضیلت درس کر دیتا ہوں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے ہاں لڑکا پیدا ہو پس وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ چونکہ جب محمد اور احمد نام رکھنا ہے تو پھر اس کا ادب بھی کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم محمد اور احمد نام رکھ لیں، اور پکانے کے لیے جیسے ہم عرفی نام بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ کچھ اور نام رکھ لیں، جیسے نام محمد
لڑکا ہے تو نام محمد اور پکارنے کے لیے سالف. ماشاء اللہ، مرحبا. جی کون؟ محمد یا احمد نام رکھا جائے تو پھر اس مبارک نام کی تعظیم کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں. آپ بالکل، جب محمد یا احمد نام رکھے اپنے بچوں کے تو اب جو ہے نا وہ ان کی تعظیم بھی کرنی چاہیے. کہ نام حدیث کی پاک میں ہے تعظیم کہ کرے جب گا یا لڑکے کا بچوں کی نام تعظیم محمد کرے گا حضور؟ نام کی نام تعظیم. کے سبب بچے کی، نام کی بدولت بچے کی نام کی تعظیم کرنی ہے اور اس کے سبب سے بچے کی بھی تعظیم کرنی ہے. فرماتے ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں کہ جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو اور اسے برائی کی طرف نسبت نہ کرو. اور بزرگ دین کا جو ہے نا اس میں بڑا جو ہے نا وہ ایسے واقعات ہیں ادب کے حوالے سے، جیسا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ نے اپنے غلام ایاز کے جو بیٹے تھے ان کو اس طرح پکارا، اے ایاز کے بیٹے. اب جو ایاز کے جو بیٹے تھے انہوں نے اپنے والد سے عرض کی کہ ابا جان، لگتا ہے جو ہے نا وہ میرے سے کوئی سی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی کہ بادشاہ مجھ سے ناراض ہیں کیونکہ آج مجھے انہوں نے نام سے نہیں پکارا. تو حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے اور عرض کی کہ حضور میرے بیٹے سے کیا غلطی ہو گئی ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یعنی کیا عاشق رسول بادشاہ تھے. فرمایا کہ دراصل اس وقت جو ہے نا وہ میرا وضو نہیں تھا اور چونکہ آپ کے بیٹے کا نام احمد ہے تو میں بے وضو اس مبارک نام کو لینا پسند نہیں کرتا، تو اس لیے میں نے اے ایاز کے بیٹے کے پکارا. اللہ ہمیں ہمارے اسلاف دیکھیں کتنا ادب کرتے تھے. یا مرحبا. بچوں کو تلاوت قرآن کا شوق کیسے دلایا جائے، اس کے بارے میں تفصیلی جواب عنایت فرمائیں. بچوں کو تلاوت قرآن کا شوق کیسے دلایا اچھا جائے؟ ہاں، اس میں دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ باپ جو ہے نا خود بھی تلاوت کرے بچوں کے سامنے اور مزید یہ کہ ان کو ترغیب بھی دے، بچوں کو ترغیب دے. خود جب تلاوت کرے گا تو بچے چونکہ وہ آپ جب بھی آپ بیٹھیں گے کچھ کریں گے تو بچے آتے ہی رہتے ہیں، دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہے جس گھر میں تو بچے بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ حالانکہ نیت کے اہل نہیں ہے مگر پھر بھی وہ سجدے میں جانے کی جو نا وہ کیا کہتے ہیں وہ حرکت ایکٹنگ وغیرہ یہ سب کریں گے. تو جہاں جیسا ماحول ہوگا تو ویسے ہی بچہ جو نا وہ اس میں ڈھلے گا. تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کی جائے، والدین تلاوت کریں اور اس کی ترغیب دلائیں بچوں کو، ایک وقت مقرر کر لیا جائے اور مزید یہ کہ جو بچہ تلاوت کرے تو اس کو پھر اس پر انعام بھی دیا جائے اور اگر کوئی تلاوت نہ کرے تو اس میں ماردھار نہ کی جائے، دھونس دھمکی نہ دی جائے، سمجھایا جائے. اور ویسے ہی بچوں کو یہ مارنے کی تو اجازت ہے بھی نہیں کہ ماردھار جو بعض لوگ کرتے ہیں نا، یہ تو ویسے ہی شریعت میں منع کیا ہے. تشدد کرنے کی اجازت نہیں ہے جی. نہیں، تشدد کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو کیسے ترغیب دلاتے ہیں؟ میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک مرتبہ جو ہے وہ سفر کر رہے تھے، گاڑی میں آپ بھی تھے، بچے بھی تھے آپ کے، تو آپ نے فرمایا بھی سورہ ملک کون سنے گا؟ تو جتنے بچے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بیک آواز کہا کہ میں، یعنی سب اس کو سننے کے لیے ایکٹیو ہو گئے. پھر آپ نے سورہ ملک پڑھی اور پھر جو ہے وہ سب نے سنی. تو آپ اپنے بچوں کو اس ڈگر پر جو ہے وہ کیسے لے کر آئیں؟ ظاہر ہے کہ میں جب ان کے سامنے تلاوت کرتا ہوں سورہ ملک، جیسے گاڑی میں جا رہے ہیں سورہ ملک جو ہے وہ گاڑی میں یا گھر میں تو سورہ ملک پڑھتا ہوں تو ان کا ایک ذہن بنا ہوا، ان کی ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ جب بھی میں ہوتا ہوں تو یوں کرتا ہوں. تو یوں الحمدللہ کریم یہ ترکیب بنتی ہے. بلکہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ بچے خود کہتے ہیں کہ سورہ ملک سننی ہے. یا مرحبا، سبحان اللہ. کبھی آپ نے یہ بچوں سے پوچھا مدینے کون جائے گا؟ ہاں وہ تو بالکل. اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہاں بالکل کہ مجھے. ماشاء اللہ. یہ پوچھا نا مدینے کس کو جانا ہے تو بچے کہیں گے مجھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. اللہ پاک آل اولاد کی خیر فرمائے، رحمت کے سائے میں رکھے اور اللہ ہمیں بھی اپنی اولاد کی ایسی اچھی تربیت کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے بچے بھی جو ہے وہ ذکر مدینہ کرنے والے ہوں، شوق کی مدینہ رکھنے والے ہوں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے، امیر سنت کے فیض کی برکت سے انشاءاللہ الکریم یہ چیزیں ہماری اولاد کے اندر بھی آئیں گی. اللہ ہمیں اس کی جو ہے برکتیں عطا فرمائے. خلیفہ امیر سنت سے میں چاہوں گا ایک اور بات جو ہے وہ آپ بتائیں اپنے بچوں کے حوالے سے کہ آپ کے بچوں کا میں نے جو ایک انداز دیکھا، بالخصوص حاجی اسید کا جو انداز دیکھا جب آپ سیلاب زدگان کی امداد کے حوالے سے اور ان کی حال احوال معلوم کرنے کے حوالے سے سفر کر رہے تھے، تو حاجی اسید نے آپ کو ایک ویڈیو پیغام جو ہے بھیجا کہ میں نے بھی جو ہے نا یہ سامان جو ہے وہ جمع کیا ہے اور جو سیلاب سے متاثرہ بچے ہیں ان میں جو ہے اس کو
تقسیم کرنا ہے. تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے دل میں یہ بات کس طریقے سے آئی کہ میں بھی جو ہے وہ کچھ سامان جو ہے یہ جمع کروں، اسے لوں؟ ظاہر سی بات ہے وہ گھر سے ہی اس کی ترکیب جو ہے وہ بنی ہوگی، لیکن یہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں اور اس کو جو ہے وہ تقسیم کروں. پھر ہم نے دیکھا بھی ماشاء اللہ الکریم آپ نے ایک سلسلہ کار کیا، حاجی اسید جو ہے وہ آپ کے ساتھ سفر میں پھر شامل بھی ہو گئے نواب شاہ میں، اور پھر جو ہے تقسیم کاری کا سلسلہ بھی رہا. تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہیں ان کے دل میں یہ جو ایک جذبہ ہے یہ کیسے آیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اب میں تو سر آپ کے ساتھ سفر ہی میں تھا اس وقت، اور مجھے پیغام آیا. اچھا پھر یہ کہ میں نے لفٹ نہیں کرا تو انہوں نے پھر میرے سنت کے ذریعے پیغام بھیجا، میرے سنت کا پیغام آیا. اللہ اکبر، یا مرحبا. کیا پیغام اور آیا؟ پھر گھر میں جو اپنے جو کھانے جو چیزیں تھیں نا، بسکٹ وغیرہ، جو بسکٹ وغیرہ یہ سب تھے نا، انہوں نے بھر لیا تھا کہ میں یہ بانٹوں گا. اب ذرا بچہ اپنے حساب سے ہی بانٹے گا، بچہ اپنے سوچ کے مطابق ہی چلے گا. تو جو ٹوفیاں اور یہ بسکٹ وغیرہ تھے یہ انہوں نے اس کو بھرنا شروع کر دیا کہ میں یہ جا کے بانٹوں گا. امیر سنت نے کیا کہا آپ کو حضور؟ وہی کہ مجھے ان کا مطالبہ بھیجا کہ ان کا یہ مطالبہ ہے، ان کی یہ خواہش ہے، تو دیکھ لیں کہ پوری ہوتی تو کر لیں. واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، مرحبا. اس سے بھی حضور ایک سیکھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی پر کیا ہو رہا ہے؟ مدد ہو رہی ہے. یعنی بعض اوقات ہمارے عام طور پر کیا ہوتا ہے معاملات کہ بچہ اگر کوئی اچھا کام کرنے کا بول بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کریں گے؟ بیٹھو تم ابھی، بیٹھ جاؤ، تم بڑی باتیں کر رہے ہو، تو ہمارا ابھی کرنے کا کام نہیں، بیٹھو ابھی آرام سے. یعنی یوں کیا کریں گے کہ بچے کو ڈی مورلائز ہی کر دیں گے اس کو. جی کیا؟ ہاں ابھی بچے ہو، ابھی تمہارا کام نہیں ہے، بیٹھ جاؤ، چلو جی جب بڑے ہو تب دیکھ لینا. ایسا ہی. واقعی ہمیں اپنے بچوں کی جو نا وہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، مرحبا. نہ کہ ان کی حوصلہ شکنی کریں. نیکی اور کہ بھلائی جن کے کام بچوں پر. کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے وہ بچے ترقی کرتے ہیں. یا مرحبا، سبحان اللہ. بالکل. ہاں نیکی اور بھلائی کے کام پر آپ بالکل بچے کی حوصلہ افزائی بھی کریں اور اس کو اپریشیٹ بھی کریں. اور ماشاء اللہ الکریم اللہ امیر سنت کو سلامت رکھے، خلیفہ امیر سنت کو بھی سلامت رکھے. ان کا شفقت بھرا انداز جو ہے وہ دیکھا ہے. اللہ ہماری اولاد کو بھی یہ اچھی انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سید دانش اختاری حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. خلیفہ امیر سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں گفتگو کا کیا انداز رکھنا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں گفتگو کی 4 قسمیں جو بیان فرماتے ہیں. یہ خاموش شہزادہ رسالے میں لکھی ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ وہ گناہ والی بات ہے، ایک ہے فضول، ایک ہے نہ جس کا دنیاوی کوئی فائدہ ہے نہ اخروی، اور ایک ہے فائدہ مند. فرماتے ہیں کہ جو فائدہ مند بات ہے تو اس کو تو آپ چھوڑ دیں، یعنی وہ تو آپ کریں بالکل، کہ جس پہ نیکی ملے گی، جس پہ ثواب ملے گا. اب رہا گناہ کی بات، یہ تو ہے ہی گناہ، اس کو تو ویسے ہی نہیں کرنا. اور جو فضول ہے، جو بے معنی بات ہے، اس پر جو ہے وہ حساب ہے. تو اب بندہ دیکھ لے کہ کیا گفتگو کرنی ہے. اس کے لیے نا خاموش شہزادہ رسالہ، اس کا مطالعہ مفید رہے گا. یا مرحبا. یہ فائدہ دے گا. آپ کو کوئی بات بری لگے تو کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ مثلا کسی کی کوئی عادت بری لگ جائے تو؟ پرسنل سا سوال ہے وہ ویسے. تو ظاہر ہے کہ اس پر کنڈیشن ہوتا ہے کہ سامنے والے کو دیکھا جائے گا کہ آیا کہ اب اس نے ایسی بات کی تو اب جو ہے وہ اس کو کس طرح سمجھانا ہے، کس طرح ترکیب کرنی ہے، کس طرح اس کی اصلاح کی جائے. اب سامنے والے کا سائز بھی دیکھا جائے گا، بچہ ہے، بڑا ہے، کیا ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ بندہ جو بات سامنے آئی، بری بات کی، سامنے کسی نے کوئی ایسی حرکت کی یا دل آزاری کی، تو اس پہ جو ہے وہ اس طرح کا ریئیکشن ہو. بعض اوقات جو ہے وہ ریئیکشن اس لیے بھی کرنا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی اصلاح کے لیے، تاکہ یہ کسی اور کے آگے اس طرح نہ کرے حرکت، اپنے نفس کے لیے نہیں. اور بعض اوقات نفس بھی شامل ہوتا ہے. حضور یہ فرمائیں کہ اگر کوئی بندہ ایسی عادت ہے کسی کے اندر، یا کسی ایسی سمت میں جا رہا ہے، ڈائریکشن میں جا رہا ہے کہ جو گناہوں بھری ہے اور غلط ہے، تو ایسی سچویشن میں کم از کم اسے ناگواری کا اظہار جو ہے وہ کسی بھی اپنے انداز سے کر کے بتانا چاہیے. فیس ایکسپریشنز بھی بعض اوقات بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ بات ہمیں جو ہے یہ بڑی ناگوار گزری ہے، چونکہ یہ گناہ پر ریلیٹڈ ہے. ناگوار گزری، بالکل. ایک تو حضور یہ نا جیسے مزاج ہے ہمارا، بھئی ایک جیسے میرا مزاج ہے یار اس طرح کی بات، خلاف مزاج بات ہوگی تو وہ بندہ اس کو ٹالریٹ بھی کر سکتا ہے، اس کو درگزر بھی کر سکتا ہے، یا بندے کو ایز پر کنڈیشن سمجھا بھی سکتا ہے. لیکن یہ جو گناہوں بھرا معاملہ ہے
اس پر کم از کم ہمیں اتنا ریئیکٹ تو کرنا چاہیے کہ سامنے والے کو اندازہ ہو جائے کہ بھئی یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اچھا کام نہیں ہے. کیا کہیں گے اس پر؟ بعض لوگ تو اس پر بھی یہ غلط کر رہا ہوں، یہ غلط، بالکل نہیں بالکل. اگر گناہوں برا کام ہے کوئی اس طرح کی بات ہے، یا تو بندے کو چاہیے کہ اٹھ کر چلا جائے. اور اس پہ تو نہیں سمجھے کہ اچھے طریقے سے احتجاج ہونا چاہیے کہ بندہ یہ تو اٹھ کر چلا جائے یا اظہار کر دے. اور آپ نے یہ جو بات کی نا، یہ کیونکہ میں جو نا حکم شریعت کا پابند ہوں، یا مرحبا، تو لہٰذا یہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. وہی ایس پر کنڈیشن ہوگا معاملہ کے سامنے کیسا بندہ ہے. سچویشن ٹو سچویشن جواب جو ہے ویری کرے گا. خلیفہ امیر علیہ سنت کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے، جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ دیکھیں جنت میں جو ہے نا وہ عربی زبان بولی جائے گی. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلام و اہل الجنہ عربی، یعنی اہل جنت کی زبان عربی ہے. جو عربی زبان نہیں جانتا وہ جنت میں عربی زبان کیسے بولے گا؟ دیکھیں کہ مرنے کے بعد جو نا جہل نہیں ہے. یہ دنیا ہے کہ جس میں کیا کہتے ہیں وہ عالم اور جاہل ہیں. مرنے کے بعد جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں یہ جہل نہیں ہوگا. سب جو ہے نا وہ بندے کو پتہ چل جائے گا. جیسے ہم جیسے کیا کہتے ہیں وہ ہم اردو دان ہیں نا، ہم یہاں جو رہتے ہیں پاکستان میں، جی، تو مرنے کے بعد جو ہے نا عربی آ جائے گی. کیونکہ منکر نکیر جو سوالات کرتے ہیں یہ بھی عربی میں کرتے ہیں. قیامت کے دن اللہ ہمیں حساب کتاب سے محفوظ رکھے. اللہ کریم ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے. تو جن لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، نامہ اعمال جو دیا جائے گا وہ عربی میں ہوگا. اب چاہے وہ دنیا میں پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، اسے عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو، وہ اپنا اعمال نامہ پڑھ لے گا. محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، خلیفہ امیر اہل سنت کی آمد مرحبا. خلیفہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، کسی کے دل میں حب جاہ پیدا ہو جائے تو اس کو حب جاہ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور سر میں درد رہتی ہو تو اس کا روحانی علاج بھی عطا فرما دیجیے. اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے. سر میں درد کے گھریلو علاج جو نامی کتاب ہے اس میں کچھ جو ہے وہ علاج بھی لکھے ہوئے ہیں، تو وہ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. چونکہ اس میں نمک کا بھی اس میں استعمال ہے، تو اپنے جو ہے نا وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، کہ بعض اوقات بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی نمک کا استعمال مناسب نہیں ہوتا، یا بعض اوقات نقصان دہ بھی ہوتا ہے، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کر سکتے ہیں. اور مزید یہ کہ حب جاہ کے لیے جو ہے وہ حب جاہ کے علاج کے لیے ایک کتاب ہے باطنی بیماریوں کی معلومات، تو اس میں بھی حب جاہ کے بارے سے لکھا ہوا ہے، تو اس رسالے کا مطالعہ کر لیں. حب جاہ یعنی خود پسندی. حب جاہ کا اگر اس کا آسان سا معنی نکالا جائے حضور، تو یہ اپنی عزت، اپنی واہ واہ چاہنا، اس کا مضمون اگر آپ نکالیں آسان لفظوں میں، اور خود پسندی، ہاں اپنی واہ واہ چاہنا. جی، اور یہ حب جاہی کی وجہ سے کہ بندہ جو نا وہ ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے. بندے کو چاہیے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، مگر اب جو ہے نا یہ حب جاہ کی وجہ سے یہ ریاکاری میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر جو ریاکاری گناہ ہے یہ، اور اس میں یہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور اخلاص کی دولت سے یہ محروم ہو جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور باطنی بیماریوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا